بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ایک موضوع جو اس وقت بحث مباحثے کا مرکز بنا ہوا ہے اور تبادلہ خیال میں سب سے زیادہ اس سلسلے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد یا برتھ اینیورسری منائیں یا نہ منائیں، اور دونوں طرف سے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ تقریبات اور اس طرح کی پروگرامات، اس طرح کی محفلیں نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں اس کا کوئی رواج تھا، اور بہت بعد میں جا کر اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو جو چیز قرون اولیٰ میں مسلمانوں میں رائج نہیں تھی، آج اس کو کیسے ایک فروغ مل چکا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر اس میں مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں دوسری طرف سے بھی دلائل دیے جاتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے، اور اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک قرآن حکیم میں ہے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بیٹھ کر کیا کرتے تھے، اس کا روایات میں بھی ذکر ہے۔ تو اس میں کیا برائی ہے، کیا قباحت ہے اگر ہم مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر، ولادت باسعادت کے موقع پر، آپ کی برتھ اینیورسری کے موقع پر اگر ہم کوئی اس طرح کی تقریبات کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں اور محفلیں منعقد کرتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھی جاتی ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہ دونوں طرف سے یہ بحث مباحثہ جاری رہتا ہے۔ گو اس میں بعض مقامات پر ایسی دلیلیں بھی پیش کی جاتی ہیں کہ جن دلائل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور ایسی دلیلوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ جیسے وطن کی محبت میں اور یوم آزادی کے موقع پر، جس کو عربی میں العید الوطنی کہا جاتا ہے، تو اس ایسے مواقع پر جب خوشیاں منائی جاتی ہیں، جشن منایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہم کیوں نہ جشن منائیں، کیوں نہ چراغاں کریں؟ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے دلائل سے گریز کرنا چاہیے، اور اس میں یہ بالکل واضح ہے کہ العید الوطنی یا جشن آزادی یہ تو کار ثواب نہیں سمجھ کر منایا جاتا، نہ اس کو عبادت کی حیثیت دی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی، یہ تو عبادت سمجھ کر کی جاتی ہے، اسے کار ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ تو دونوں میں بہت واضح فرق موجود ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان جو بھی بحث شروع کرتے ہیں، اور مؤیدین ہوں یا مخالفین ہوں، دونوں طرف سے بحث و مباحثے کا ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ جس سے متعلقہ موضوع متنازع بن کر رہ جاتا ہے، اور اس کے بارے میں عام مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر انتہائی منفی تاثر پیدا ہوتا ہے، اور پھر مسلمانوں کو یہ، اور اہل علم کے بارے میں بھی یہ رائے قائم کر لی جاتی ہے کہ جی یہ تو ہر موضوع کو، ہر بات کو یہ متنازع بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ذریعے سے ہم کسی کو قائل کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اس طرز عمل سے، ہمارے اس انداز سے، اسلوب سے، کیا ہم اپنے مقابل جو موقف رکھنے والا فرد ہے یا مکتبہ فکر ہے، کیا اس کو اپنی رائے کا قائل بنا سکتے ہیں؟ یا وہ جو اسلوب اختیار کرے گا تو کیا وہ ہمیں اپنے موقف کا قائل بنا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا طرز استدلال کیا ہو، ہمارا بات کرنے کا طریقہ کیا ہو، ہم میں رواداری ہونی چاہیے، ہمیں وسعت نظر ہونی چاہیے، ہمیں اعلیٰ ظرفی ہونی چاہیے، ہم میں تحمل ہونا چاہیے،
دوسروں کی رائے کو احترام دینا ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اس ذریعے سے اگر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں اور اہل علم میں ہم دلیل کی بنیاد پر ہم اپنا موقف اہل علم کے درمیان پیش کریں، نہ کہ اس کو عوام الناس کا موضوع بنائیں، اور اہل علم کے درمیان اس پہ مکالمہ ہو، مثبت مکالمہ ہو، مثبت تبادلہ خیال ہو، اور اس کے ذریعے سے کوئی اگر رائے بنائی جائے اور کوئی رائے عامہ ہموار کی جائے تو یہ زیادہ مناسب طریقہ کار ہوگا۔ کہ قرآن حکیم میں بھی ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی موقع پر مجادلہ کرنا ہی پڑے تو کہا گیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ بحث مباحثہ کی کیفیت آئے، علمی مکالمے کی کیفیت آئے تو اس طریقے پر کیجئے کہ جو اچھا طریقہ ہے، جو خوبصورت طریقہ ہے۔ تو یہ طرز عمل اپنا کر شاید ہم مسلمانوں کو اس سے ایک اچھا میسیج دے سکتے ہیں، مسلمانوں کے ذہنوں کے اوپر اہل علم کے بارے میں ایک اچھا تاثر قائم کر سکتے ہیں، اور ایسے ایشوز کے اوپر مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر ہم ایک مثبت تاثر پیدا کر سکتے ہیں۔